ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين، يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين، حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين. هل من معين نندبا أم بالجزوع نستعين؟ هل من معين نندبا أم بالجزوع نستعين؟ أم هل سبيل نلتقي فيك أيا نعم المعين؟ يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخلیل یعنی دانتوں کے صاف کرنا، یہ اپنے آپ سے مستحبات میں سے، خصوصاً سحری کھانے کے بعد یا کرنے کے بعد روزے کے لیے، چاہے رمضان مبارک کا مہینہ ہو یا کوئی اور روزہ ہو۔ فقط یہ کہ واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ عروۃ الوثقی میں موجود ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں مصداق اختیار، ایسا اختیار جو بعد میں سبب بنے کسی اور چیز کا، تو وہ واجب عقلی ہو جاتا ہے، چونکہ مقدمہ وجود کا یا وجوب کا۔ مثلا اگر کچھ شخص کو یقین ہے کہ اگر دانتوں کو صاف نہیں کروں گا تو بے اختیار کچھ چیزیں، کچھ تو دانت سے بیچ سے کوئی چیز، کوئی ٹکڑا جو ہے چلا جائے گا منہ میں اور اندر چلا جائے گا، تو پھر اس کے لیے حرام ہے کہ وہ دانتوں کو صاف نہ کرے، کیونکہ واجب ہے روزہ اور یہ روزے کو خراب کر سکتا ہے، لہٰذا اس کو انجام دے، لہٰذا ضروری کہ دانتوں کو صاف کرے ایسا شخص، کیونکہ بالآخر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اختیار میں ہے، لیکن اگر نہیں کرے تو غیر اختیاری طور پر کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا موارد مختلف ہیں اور حکم مختلف ہیں، ہمارے پاس دلیل نہیں واجب ہونے کی۔ تمام واجبات جس کے لیے دلیل خاص وجوب کی نہیں، دلیل عام ہے، اگر مصداق آ جائے تو واجب ہے۔ میرے نظریہ یہ ہے کہ بہت سی جماعت کا کہ اشکال نہیں ہے، بعض نے اشکال کیا کہ اگر یقین ہو کہ محتلم ہو جائے گا، مثلا نکاح کرنا کسی ایسے مثال کے طور پر تصویر والعیاذ باللہ جس سے معلوم ہے کہ محتلم ہو جائے گا، تو پھر جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ مثلا سونے سے پہلے معلوم ہے اسے کہ میرے سوتے میں یہ ہو جائے گا اگر سو گیا تو، مثلا اس کا مقدمہ اختیاری، جیسے کوئی انسان جو اوپر سے نیچے کودتا ہے وہ تو اس کے اختیار میں اوپر سے نیچے کودنا، ہاں، لیکن نیچے پہنچنے کے نتیجے میں جس کا جسم ٹوٹے گا اور وہ مر جائے گا وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ قانون عام ہے جس کو سب نے قبول کیا کہ کوئی ایسا عمل جو پہلا اختیاری ہو لیکن بعد اس کے نتیجے میں غیر اختیاری چیز پہ کوئی چیز حاصل ہوگی، تو ہر وہ عمل جو غلط ہو کی طرف جائے گا اس پر
مثلا جوانی میں ہے، ہر ایک طبیعی چیز ہے. مثال کہ کسی کی عادت ہو جائے کہ اگر سوئے گا یہ خاص شرائط میں تو یہ حالت اس کے اوپر آ جائے گی، محتلم ہو جائے گا. جنہوں نے اشکال کیا اس لیے سے میری نظر میں اشکال نہیں ہے، مگر ایک اس کو یقین ہو کہ وہ محتلم ہو جائے گا. سلام علیکم لنا ولکم. بفرمایید. بله بله همون صراط جہنم ہے. وہی صراط راستہ ہے جو جہنم کا ہے، کہ جو بھی اس جنت میں جانا چاہے وہ اسی پل پہ سے گزرے گا. تو جو ایمان ہے وہ اس پہ بہت تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ اس پہ معطل ہوں گے ہر ایک کے عمل کے لحاظ سے. نه اس کو بخل نہیں کہتے. بخل یہ ہے کہ کسی کو ضرورت ہے اور آپ کے پاس ہے، زیادہ ہے، آپ کے اپنی ضرورت سے زیادہ اور نہ دے، یہ بخل ہے. اگر آپ کے پاس ہے، کوئی نہیں ہے جس کو نیاز ہو، ضرورت ہو، اور آپ نہ دیں، سر آپ کا پڑوسی ہے آپ کی جیسے، اس کے پاس ہے اور آپ اس کو نہ دیں، تو یہ بخل نہیں ہے. خب دلش خواست اینجوری بگی، دلش خواست از نظر حکومت در روی کره زمین اس کو دل ہے کہ ایک ایسی حکومت ہو، کیا بولے. اور وہ عدل حضرت سلیمان، یہ بخل کی مصداق نہیں ہے. هذا مجهول التاريخ موجود يستصحب ذاك محل خلاف بين الفقهاء في الأصول مذكورة المسألة. یہ مذکور ہے بس کلا تاریخ میں کہ مثال کے تاریخ کی بہت سی چیزیں، تاریخ کی مختلف چیزیں ہیں. سابق اكو يرجع الى ذلك الاصل السابق ولا الى الاصول العامه. لا استصحاب الازلی لا اعتبار به وان قال به بعض. اصل استصحاب یہاں پہ جاری نہیں ہو. دلیل الاستصحاب هو عقلی، دلیل استصحاب کی دلیل شرعی دلیل ہے ہمارے پاس، عقلی دلیل نہیں ہے، شرعی دلیل ہے. الاستصحاب النعتی يسمى. اگر جنین بقائش سبب بشه که اگر جنین کا یعنی بچے کا باقی رہنا ماں کی زندگی کے لیے مسئلہ ہو، اور میں نے اس کو نقل کیا ہے، جماعت نے قبول بھی کیا، بعض نے حاشیہ لگایا ہے. صاحب عروہ کا نظیر ہے کہ دیکھے صبر کرے کیا کہ بس جو مر جائے. لیکن جماعت نے حاشیہ کیا نہیں کہ نفس مادر، ماں کا نفس جو ہے وہ جنین کا نفس جو ہے یعنی بچے سے زیادہ اہم ہے. اگر مسلم کہ یا ماں چلی جائے گی، اگر یہ مسلم ہو کوئی ایک زندہ رہے گا تو صبر کرے کہ شاید معلوم نہیں کون مہم ہے، کون اہم ہے. کوئی تاریخ تو اختیاراً حق نہیں ہے کہ ایک کو قتل کر دے، کہ سخت کر دے اگر ایک. لیکن احتمال اس کا ہو کہ اگر ایک دفعہ کہ اگر جنین کو سخت نہ کرے تو ماں بھی مر جائے گی اور وہ بچہ بھی مر جائے گا. تو یہاں پہ صدق سب کا ہے کہ اہم
کہ دونوں مر جائیں گے یا صرف چنہا جنین کو ہم ختم سخت کر دیں، تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ مسلم ہے کہ جنین کو سخت کر دیں گے. ہاں عجیب اگر ایسا ہے، اگر انسان نہیں کہا جائے گا، مثال کے طور پر اگر وہ جیسا جنین ہے، اسے 2 سر ہیں 4 پیر ہیں، کیونکہ اس کا اسقاط اگر انسان نہ کہلائے تو ایک الگ بحث ہے، وہ الا اسقاط جائز نہیں ہے، ولو کتنا بھی عجیب الخلقہ کیوں نہ ہو. وہ مسئلہ تو جو یہاں پہ کون مہمتر ہے، اگر محرز ہو جائے کہ کس کا زیادہ اہم ہے، ماں کا وجود زیادہ اہم ہے، تو پھر حکم بدل جائے گا. ان کو مرحوم بھائی نے بھی الفقہ پہ بیان کیا، یہ مسلمات میں سے ہے، جس پہ تمام فقہاء نے اجماع تو نہیں ہے لیکن مسلم ہے کہ ماں کا وجود متشرعہ کی نزدیک میں ماں کا وجود بچے کے وجود سے زیادہ اہم ہے. عرف کی طرف ہمیشہ کہ ماں مرے یا بچہ، اکثر کسی نے اشکال نہیں کیا وہاں پر. یہاں بحث ہے کہ عرف متشرعہ میں ارتکاز هست، شما صغرای ارتکاز رو منکرید، کبراش که اشکال نداره، ظاهرا صغراش دونکم المؤمنین، ظاہر مسلم کے مومنین کے ہیں، ارتکاز متشرعه که یا جنین باید کون ان میں سے کوئی ایک رہے، یا بچہ یا ماں. جنین بمونه. میگن کیا کہتے ہیں لوگ فرق؟ عروہ کہہ رہے کہ فرق نہیں ہے، لیکن عام طور سے متشرعہ یہ کہ ماں کے وجود کو اہمیت دیتے ہیں اس طرح کے سلسلے میں. اگر ایک جماعت نے کہا کہ یہ ظہور ہے تو کیا واقعا وہی ظہور؟ ظہور عرفی ہونا چاہیے. یہ اختلاف جو ہے وساقت میں یا ظہور میں کیوں ہے؟ ظہور عند البعض نہیں، عرف کہتے ہیں ظہور یہ، دوسرا عرف کہتے ہیں ظہور یہ. ظہور تب ہے جب وہ سب کے سامنے، یعنی یہ سینکڑوں مسائل کا جو اختلاف ہے کیوں ہے؟ وہ اختلاف ہے یعنی حرف کے ظاہر ہونے میں، اس کے معنی میں، یا بعض کے فہم میں، اس کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے. ظہور کسے کہتے ہیں؟ ظہور بعض کی سمجھ کو کہتے ہیں، مشہور کی سمجھ کو. خود کہہ رہے ہیں، کیسے ادعائے ظہور کہہ رہے ہیں جب وہ خود اس بات کے مدعی ہیں کہ لوگ اس کے مخالف ہیں. بس اب ہم کہیں گے وہ غلطی کر رہا ہے جو کہے کہ اس طرح نہیں ہے. ہر ایک اظہار ظاہر ایک کسی چیز کا ہے، اس کے خلاف اگر کوئی بول رہا ہے تو یا وہ غلطی کر رہا ہے یا یہ غلطی کر رہا ہے. انہوں نے بیان فارغ عرف ہے، عرف میں آپ جا کر پیش کر. آپ ابھی جائیں لوگوں سے کہ ایک بچہ جو ابھی ہے دنیا آیا ہے اور ماں اس کی دونوں مریض ہے، اس کو لحاظ نہیں کیا دلیل شرعی.
دلیل شرعی میں کوئی فرق نہیں ہوا پہا بچہ اور بڑے میں، نفس کو نفس مان، لیکن یہاں پر جو دنیا میں آ چکا ہے موجود ہے یہ بھی نفس ہے وہ بھی نفس برابر ہے، لیکن ابھی تک حمل ہے تو فرق ہے حکم دیکھے کہ قائل ہے بہت لوگ، عروہ کے حاشیے کو آپ دیکھیے ان میں بہت سے فقہا، اس میں سے خود مرحوم بھائی اور بھی بہت سے لوگ کہ وہاں اہم المہم کے قائل ہے۔ نفس بالنفس جو قانون ہے ولادت کے بعد 5 منٹ اور 5 روز کا کوئی فرق نہیں ہے، نفس ہے، زندہ ہے، موجود ہے دنیا میں، یہ برابر ہے دوسرے نفس کے۔ رحم میں جب تک ہے حکم ہے الگ حکم، لیکن جب رحم میں ہے 5 منٹ پہلے ولادت سے یا 5 دن پہلے ولادت سے، حکم اس کا الگ ہے اس بچے کے مقابلے میں جو پیدا ہو چکا ہے۔ میں قبول کر رہا ہوں، لیکن کیا فقہا کے درمیان اس میں اختلاف نہیں؟ اور اس میں اختلاف نہیں ہے، باقی چیزوں میں اختلاف ہے، اس کا مطلب کچھ ہے الگ مسئلہ۔ دنیا میں آنے کے بعد یعنی بچہ جو پیدا ہو چکا ہے، دنیا میں آنے کے بعد اور دنیا میں آنے سے پہلے دونوں میں فرق ہے۔ دونوں زندہ تھے اور دونوں پیغمبر کی آغوش میں تھے، جناب ابراہیم اور جناب امام حسین، وہ بحث نہیں ہے۔ ولكن هذا حرام تفريغه التصرف بالإناء المغصوب حرام إذا صب الماء إلى الإناء اگر کوئی پانی مباح ان برتن پہ چلا جا يجوز هذا الصب وهذا ليس واجدا للماء هذا فلم تجدوا لأن الشارع قال له لا تتصرف، مثال کے طور پہ ایک پیس أما إذا تصرف هذا الحرام وصب من الإناء المغصوب بالإناء الحلال يجب الوضوء به۔ اگر مثال کے طور پہ غصبی برتن میں پانی لے لیا لیکن بعد میں اس کو کسی دوسرے برتن میں الٹ دیا تو اب یہ پانی صحیح، اس سے نماز وضو کر سکتے۔ مغصوب اگه عمدن وارد شده مگه حرام نی؟ میدونم این که داره کوئی جان بوجھ کے گھر غصبی گھر میں مأموره که بیرون بیاد، اما این بیرون اومدن خودش حرام نی؟ چون حرام اخفه یجب۔ کیا یہ جو کسی گھر میں داخل ہو گیا غصب کے گھر میں، اس کا تو ہر قدم غصبی ہے، تو باہر نہ بھی تو غصبی ہو جائے کیونکہ بالاخره تصرف کر رہا ہے، لیکن چونکہ باہر آنا ضروری ہے لہذا اگر اختیار کے ساتھ اگر بی اختیار وارد شده بے اختیار گیا جیسے اس کو بند کر دیا ہے اس جگہ
تو بات الگ ہے، حکم ہی الگ ہے. لیکن اگر اختیار کے ساتھ گیا ہے تو یہ جانا بھی حرام ہے. باہر آنا چونکہ تصرف ہے وہ بھی حرام ہے، لیکن باہر آنا ضروری ہے لہٰذا اس کی اجازت ہے. نه ما بالاختیار لا اینه بالاختیار کجا میره؟ نه این به اختیار وارد شده. آه. آها. بله. نه اگر شارع امر بلا اختیار نمی حکم نہیں دے رہا ہے غیر اختیار کی چیز کو، شارع نہیں کہہ رہا کہ حرام جو قادر نہیں ہے، لیکن خود اپنے آپ کو غیر قادر. اضطرار جو خود سے لایا گیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر تصرف ہو جائے گا تو کمتر حرام یعنی اخف ہے، خفیف تر ہے. یہ تصرف جیسے تصرف بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے، تزاحم ہوگا ایک کم ہو جائے گا. حتیٰ اگر گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوا ہے، بغیر اجازت کے، چونکہ بغیر اختیار کے کام کیا ہے لہٰذا اس کا حکم الگ ہے. اگر آپ شارع سے پوچھیں تو غصب پہ رہنے کا حکم دے گا کہ شریعت اس سے نہیں، باہر آنا ہے اس کو. اخف اور اشد کی بات ہے، باہر رہنا غصب کے اندر تصرف ہے حرام ہے، باہر آنے میں جتنی دیر وہ تصرف کرے گا وہ بھی حرام ہے، لیکن باہر آنا واجب ہے. اب شرع سے پوچھ رہے کیا کرو، شریعت سے پوچھ رہے کیا کرو. کیا شریعت نہیں کہے گی کہ باہر جاؤ؟ چونکہ اختیار کے ساتھ ہے. شریعت کیا نہیں کہہ سکتی؟ کیونکہ اختیار سے جو آدمی چھت سے کودا ہے کہ وہ نہ مارے اپنے آپ کو، نہیں، اختیار میں اس کے کودنا تھا لیکن موت بے اختیار ہوگی اس کی. آپ مثلا اگر اس خود خراسانی کی جگہ آپ ہوتے آپ کیا کہتے؟ وہ عمل جو اختیاری ہے لیکن نتیجہ غیر اختیاری ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ یہ مرے گا کب؟ جب اوپر سے کودا اور زمین پہ ٹکرائے گا تب مر. لا تقتلوا انفسکم کی جو آیت ہے اس حکم اس انسان کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. لا تقتلوا والی آیت اس کو حاصل کرے گی نہیں. خود جا رہا ہے باہر. چونکہ اس نے اختیاراً یہ اختیار حرام اپنے لیے صحیح فراہم کیا ہے، کیونکہ اختیار کے ساتھ کسی جگہ داخل ہوا غصبی تو یہ بھی داخل ہونا بھی حرام ہے، غصب ہے. باہر آنے میں جتنی دیر اس کے تصرف کرے وہ بھی حرام ہے، لیکن شارع کا حکم باہر جاؤ. کیا شارع اس سے کہہ سکتا نہ جاؤ اب تو آپ غصب میں آ گئے ہو اب تو رہو؟ نہیں، آخر شارع کہے گا باہر جاؤ. اس باہر جانے میں بھی تصرف ہے.
توبه کرد نگید نه خلاص شد، چون التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یعنی جنوب وارد نشده. نه اگر اسے اگر توبہ اگه کر لے توبه تو کرد قبول ہو قبول جائے گا. اینو نمیگه. نه چرا؟ توبه از غلطیوں پہ گذشته. اسے توبہ کر لی تو بات بدل جائے گی، توبہ قبول ہے. آره بله. شنو شلون؟ لا هذا لا يجوز له التصرف في هذا الماء. اس لا کو يجوز التصرف تصرف في هذا کی اجازت نہیں الإناء ہے اس برتن میں، اللي يصير سبب لأن يحصل على ماء اور اس کے ذریعے سے الطهارة. وضو کا پانی حاصل کرنا، بلي بلي کیونکہ اس بلي پہ حرام تصرف حرام ہے. التصرف بالإناء إذا هالشكل. ظاهرا عروة داره این مسألة. ظاہراً عمرہ موجود ہے مسئلہ. حالا خب شیخ انصاری یه جا گفته حرمت ایک جگہ پہ نجس حرمت کا حرمت کہا ہے، دوسری جگہ پہ نہیں کہا ہے ببینید شیخ انصاری نے. معلوم اون که مسلمه. در مصادیق این مسئله تو فقه شیخ انصاری ببینید مخالفشون نمیگه، چون تو رسائل گاهی شیخ یه چیزی فرموده تو فقه کچھ نپذیرفته. چیزیں شیخ نے رسائل میں کہیں اصول میں، لیکن فقہ پر اس کو قبول نہیں کیا. بله بله. الکل مسکره یا الکل سم؟ جو ہے یعنی الکوہول جو ہے اینجا تو زہر بحث ہے کہ مسکر ہے. خب الکل یہ اینجا تو بعض ماده است ڈاکٹرز بتا رہے ہیں پزشکا و اینا کہ ایک میگفتن زہر ہے، سمه، ٹاکسک. کسی بخوره ایک نمیمانه الکل لیوان پی لے مر جائے، فقط ہاں اگه اس کے اندر آب بهش پانی ملا اضافه دے کردن تو اون اس خیلی سے کچھ استفاده فائدہ حاصل ممکنه ہو سکتا ہے. ازش بشه، لیکن ولی پھر دیگه یہ الکل الکل نیست، نہیں ہے یہ، الکلیه که کیونکہ اس نے اضافه کچھ ملا کرده. نہیں ہے. مثلا الکوہول به جیسے انگور حروم نی، وقتی که جیسے گوشت وہ میکنه میشه حروم. جیسے به شراب خمر کے، قبل از اینکه تخمیر بشه لیکن جب اس حرومه، کے اما وقتی که اون حالت جب وہ ایجاد میشه ابال دی حرام. جائے خلاصه اس کے اندر الکل ابال آ جائے تو حرام ہو جاتی. اونجور که تو گفتن یعنی از ڈاکٹرز کا پزشکا و اور معروف چیز بھی ہے فقہا معروف بین فقها کہ این چیز الکوہول خود اپنے نجس آپ میں نیست، نجیس نہیں ہے، به خاطر اینکه خودش مسکر نیست، اصالتاً اصاله مسکر نہیں ہے. نیست، خودش جب تک اس کے اندر مایع بالاصاله مسکر اس کے اندر کچھ نیست. ملائیں گے تب خود اپنے آپ میں زہر ہے، سم خودش قتاله. قاتل ہے. وقتی که یه چیزی آب قاطیش جب بکنه پانی ملائے یا کچھ ملائے میتونه تو وہ مسکر مسکر ہو باشه. جاتی ہے. لہذا معلوم نہیں مصداق مسکر مایع یعنی باشه، لہٰذا میں معلوم نہیں ہے. مایع بالاصاله مسکر باشه. بله خلاصہ وہی ہے همونو که کہ اگه اس کے اضافهش اندر کچھ بکنن ملایا میشه. تب وہ پینے لائق ہو جاتی حالا ہے. این با اضافهش تو ممکنه اضافے کی وجہ سے آبخور قابلیت اس کے اندر آئی ہے لہذا پینے پیے ظاهرا جانے. لہٰذا نوشتن که اکثر کے نجس نزدیک نیست. خود الکوہول نجس نہیں ہے. نیست نتیجه منجس. ها شربه حرام مو الصلاة معه. اس کا اذا نجس الصلاة اگر معه لا اگر يجوز. نجس کو معلوم ہو جائے کہ نجس نجس ہے تو اس کے اندر نماز بھی صحیح نہیں، لیکن نجاست ثابت نہیں ہے. اصل عدم عدمه اذا لا يطلق الماء عليه اصالة الحل اگر تجري. پانی بھی اس کی طرف نسبت دینا جائز نہ ہو لیکن اصالت طہارت جاری رہے گی. بله اشکال داره وضع النطفه وہ کسی نطفے کا داخل کرنا اونم اشکال ہے غیر محرم کی رحم میں. آها اشکال نداره.
یعنی ایک رحم کو اجارہ کرے جس وقت اس بچے کو یعنی اس نطفے کو ڈالے وہ زوجہ ہو، شوہردار نہ ہو، عدے میں نہ ہو. اگر شوہر ہے تو بھی نہیں، کا میں اپنی گردن پہ نہیں لوں گا، ولو بعض نے کہا ہے لیکن میں اپنی گردن پہ نہیں لوں گا. ایک ایسی خاتون کا انتظام کرے چاہے ایک لہجہ جس حد تک وہ عقد منقطع کرے، چاہے نہ دیکھے ایک دوسرے کو چھوئے بھی نہیں. استفاده از وضع النطفه کیا علاقہ ہے تو اس کو ڈال سکتے اگر نطفہ اعزام ہو جائے تو؟ نہیں، احتمال. خلاصہ ہے مسئلے بہت اہم مسئلہ ہے، میں اپنی گردن پہ نہیں لوں گا. ایک اجنبی مثال کے طور پہ ماں کے مرد کی ماں کے رحم میں یا بہن کے رحم میں اشکال ہے. استرار ایک الگ بحث ہے، مگر یہ کہ عدم محرز ہے. لیکن استرار کی بحث نہیں ہے. ہر وہ چیز کہ عادتاً کہ اس کے ذریعے سے جوا ہوتا ہے وہ جائز نہیں، معروف ہو اگر. دو شہر، ایک شہر میں اس کے لیے میں ہوتا ہے، اس سے جوا ایک میں نہیں ہوتا، تو جس میں جوا مانا جاتا ہے اسے حرام ہے، جس میں نہیں مانا جاتا ہے اس میں اشکال نہیں. انگشتر بازی جیسے اگر اس کے اندر کیونکہ عرف میں حالت قمار نہیں رکھتے، لیکن اگر کسی شہر میں اسی انگوٹھی کے کھیل سے جوا کرتے ہو تو وہ حرام ہو جائے گا، حتیٰ اگر اس پہ شرط بندی نہ کریں تو عرف کے اوپر ہے. ہم ایک ایک کو نہیں، خارجن دو چیز حرام ہے. ایک وہ چیز جو عام طور سے جس سے جوا کھولا جاتا ولو بغیر خرید برد و باغ کے کھیلا جائے یہ حرام ہے. یا وہ ایسی چیز سے شرط بندی کرنا جس سے عادتاً شرط بندی نہیں ہوتی، تو یہ مقابرے کی وجہ سے نہیں، شرط بندی کی وجہ سے حرام ہو جائے گی. اس وقت حرام ہو جائے گی. حکم تابع عنوان موضوع ہے، کسی بعد میں ہو جائے گا مقدمہ حرام ہے. جس وقت فعلیت ہو گئی کیونکہ حالت قمار ایک عنوان ہے اور برد و باغت اور جوا بھی ایک عنوان ہے. تشبہ تشبیہ کرنا ایک الگ بحث. ظاہراً حکم حرمت نہیں کیا ہے، خود تشبہ ما ہوا تشبہ محل اختلاف ہے، صرف حرمت کی شک اگر کر دے تو اصل عدم ہو جائے گا. شطرنج کی دلیل خاص ہے، جن کے پاس دلیل خاص ہے حتی بغیر جوے کے حرام ہے، بغیر برد و باغ کے بھی حرام. یعنی بغیر سرگرمی کے کھیلے، بغیر کسی شرط و بندی کے، تب بھی جائز نہیں، کیونکہ روایت اطلاق ہے، مطلقاً حرمت کا قائل ہے.
مگر ایک انصراف ہے تو وہ ابھی تک ثابت نہیں ہے. اگر ایک انصراف ہے جیسا کہ ایک فقیر نے کہا ہے تو ایک الگ بحث ہے. میدونم اما به این لحاظ حرام شده اما اطلاق داره مثل شرب خمر میمونه که عادتا مثال کے طور مسکر پر مسکر ہونے کی وجہ سے شراب حرام. کہ اگر چند قطرے جس کی وجہ سے اس سکران نہیں آئے گا کیا حلال ہو جائے گی؟ نہیں، حرام ہے. مقتضای اطلاق اینه که علت جعل بود. علت جعل ایک الگ چیز ہے لیکن علت نجاست ایک الگ ہے. که این اسکار مثلا خمر شراب اس کی مست کرنا مشہور ہے کہ وہ حرمت کی وجہ ہے، وہ صرف لہذا مطلقاً حرام ہے بلو چند قطرے جس چیز سے کوئی مست نہیں ہوگا. اگر اگر واقعاً قمار کی حق سے مثلا ایک بھی آدمی اس سے قمار نہیں کرتا، لیکن شطرنج ایسا نہیں ہے. واقعاً اگر قمار کے حکم سے باہر شطرنج میں تو بہت سی تجدیدیں ہیں. ایک چیز تھی جو مثلا جوئے کی چیز تھی لیکن ختم ہو گئی، فرض ہے. البتہ ایسے کوئی چیز خارجن ہے یا نہیں ہم علمی بحث کر رہے ہیں. اگر واقعاً کوئی ایسی چیز جو جوئے میں استعمال ہوتی تھی اور واقعاً جو میں سے خارج ہو جائے جوئے سے اور پھر کوئی بھی اس سے جوا نہیں کرتا، اب اس کو جوئے کی حالت میں تسلیم نہیں کیا جاتا تو وہ پھر حکم بدل جائے گا. لیکن خارج میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں. اصل یہ کہ علت نہیں ہے، اقل و اکثر کی بات ہے. علت حکم نہیں ہے، معلوم نہیں. کیا یہی شک اس میں بھی کرے؟ ہم شک کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ شراب حرام ہے اس کے مست کرنے کی وجہ سے، لہذا اگر چند قطرے پیے تو حرام نہیں کیونکہ اس سے مستی نہیں ہو. کیا کوئی اس کو قبول کرے گا؟ نہیں قبول کرے گا. لہذا مشہور یہ علت جعل ہے، مدلول ہے یہ، لیکن عام ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کے بعض کو اجازت دے دیں کیونکہ شک ہے بالآخر یقین نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے دو معصوم کا عمل جنہوں نے حکومت کی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، تاریخ میں اپنی تاریخ میں ان دونوں نقل نہیں ہوا کہ ایک مورد صحیح نقل جنہوں نے جھوٹ بولا پیغمبر کی نسبت یا امیر المومنین کی، اس کی بات نہیں کرتے کہ آپ نے کسی کو مجبور کیا ہو، بلکہ دیگر ہمارے پاس کے برخلاف، بلکہ آپ نے حکم دیا کہ کسی کو مجبور نہ کرو. پیغمبر کے بھی روایت ہے، امیر المومنین کے سلسلے میں بھی روایت ہے کہ پیغمبر نے کسی کو بھیجا کہ زکوٰۃ لے، کہ کہا کہ اس سے کہو زکوٰۃ دو. اگر وہ کہے میرے پاس نہیں ہے تو پھر دوبارہ نہ کہنا. اگر کہہ دے کہ نہیں ہے مجھ پر زکوٰۃ تو اس کو دو. تو حکومت آ کے یہ نہ کہے کہ اتنے خرما کیسے زکوٰۃ نہیں، نہ، ایک بار کہو، اگر وہ کہے نہیں تو آگے بڑھ جاؤ. اسیر کون ہے؟ اسیر کون ہے؟ اسیر وہ ہے جو آیا جنگ کیا ہے، پیغمبر کو قتل کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کو قتل کرنا نہیں ہو پایا، ہار گیا، گرفتار ہو گیا. یہ اسیر وہ اسیر نہیں کہ جس کو گلی میں کسی کو گرفتار کر لے اور اس کو قتل کرنے کا. آپ آزاد
لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، اذیت کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں. پیغمبر نے ان لوگوں کو بھی قتل نہیں کیا، غالباً لوگوں کے حوالے کر دی، بعض کو تو آزاد بھی کر دیا. چی نبود؟ از اون خودش، اما اکراه شد، وہ از ترسش اومد اسلام آورد. کیا اس کو مجبور کیا؟ وہ ڈر کے مارے آ کے مسلمانوں کے، لیکن کیا پیغمبر نے اس کو مجبور کیا؟ نہیں. میدونم اما به نتیجه اومد اسلام آورد. سلمان تو اسلام لے آیا. عمل سلمان تخصیص بزنی. لا اکراہ فی الدین کو ہم سلمان کے عمل سے تو تخصیص نہیں کر سکتے. بله. عتاب میکردن، منافات نداره. عتاب کرتے تھے، سزا دیتے تھے، اس پر عقاب نہیں ہے. همین حق ندارید کم فروشی کنید، حق ندارید حق نہیں ہے کہ کم بیچو یا مہنگا بیچو. اما اکراه یہ نہیز منکر ہے کہ مجبور کیا کسی کو، یہ نہیں ملتا تاریخ میں. خلاصه کارهایی که حکومت‌های اسلامی میکنن اینا ملاک نیست شرعاً. خلاصہ یہ ہے کہ آج حکومت اسلامی جو کام کر رہی ہیں وہ معیار نہیں ہے. ہمارے نزدیک قرآن ہے، معصوم کا عمل ہے، معصوم کی تقریر ہے اور معصوم کی سیرت ہے. الصلوات. يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين، يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين، حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين. هل من معين نندبا أم بالجزوع نستعين؟ هل من معين نندبا أم بالجزوع نستعين؟ أم هل سبيل نلتقي فيك يا نعم المعين؟ يا ابن الهداة